بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ برادران ملت، آج کی مختصر سی گفتگو میں میں آپ کے سامنے دو باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک انسان کے لیے ایمان کیوں ضروری ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایمان ہے کیا، ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ یہ دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ ایمان کیوں ضروری ہے، اس تعلق سے تمہیداً میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ جس طرح سے ایک انسان کے اوپر اگر کوئی احسان کر دے تو انسان اس احسان کرنے والے کے بارے میں جاننے کی خاطر بے چین ہو جاتا ہے، اور یہ ضرور جاننا چاہتا ہے کہ جس انسان نے ہمارے اوپر احسان کیا اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، وہ رہتا کہاں ہے، اور وہ کیسی ہستی ہے جس نے میرے اوپر احسان کر دیا۔ تو وہ انسان اپنے احسان کرنے والے کے بارے میں تفصیلات جاننے کی ضرور کوشش کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک انسان کو جس ہستی نے پیدا کیا، صورت، سیرت، صحت، دولت، ثروت، ساری چیزیں عطا کیا، تو کیا اس انسان کو اس ہستی کے بارے میں جاننے کی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں؟ کیا وہ انسان اپنی اس پیدا کرنے والے ہستی کے بارے میں نہیں جاننا چاہے گا؟ ضرور جاننا چاہے گا، اور جو ضرور جاننا چاہے گا تو اسی جاننے کا نام ایمان ہے، اور ایمان کے اندر یہ ساری چیزیں آیا کرتی ہیں۔ تو ایمان کیوں ضروری ہے، یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی تمہید میں بتا دیا۔ اب آگے میں یہ عرض کروں گا کہ ایمان ہے کیا، ایمان کہتے کس کو ہیں۔ ایمان کا یہ شبد عربی کی زبان کا ایک شبد ہے امن، اسی امن سے یہ بنا ہوا ہے، جس کا شابدک ارتھ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے نفس کا مطمئن ہو جانا، خوف کا زائل ہو جانا۔ جس انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے اس کے دل سے جہنم کا خوف دور ہو جاتا ہے، اور وہ انسان مطمئن ہو جاتا ہے ہر طرح کے عذاب سے اور ہر طرح کی دنیاوی و اخروی پریشانیوں سے۔ اسی لیے اس کو ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کے دل میں یہ چیز آ جائے جس کی وجہ سے انسان کے دل سے جہنم کا خوف اور ساری چیزوں کا ڈر دور ہو جایا کرتا ہے۔ شریعت میں ایمان کسے کہا گیا ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے صحیح مسلم شریف۔ یہ مسلم شریف اور بخاری شریف حدیث کی کتابوں میں، سیاہ ستہ کی کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتابیں ہیں، اور ان کے بارے میں علماء کا یہ فرمان ہے کہ یہ دونوں کتابیں قرآن مجید فرقان حمید کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ کتابیں ہیں۔ اس کتاب کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار کی ایک حدیث کو نوٹ کیا ہے، اور وہ حدیث جسے حدیث جبریل کہتے ہیں۔ حدیث جبریل ایک لمبی سی حدیث ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا تھا، جانکاری حاصل کیا تھا، اور میرے سرکار نے حضرت جبریل کے ذریعے سے ہم امت کو اس کی تعلیم مرحمت فرمائی تھی۔ اس لمبی سی حدیث میں سے میں اس ٹکڑے کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس میں میرے سرکار نے ایمان کا ڈیفینیشن کیا ہے اور ایمان کی تعریف کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب سرکار سے پوچھا، یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان،
اے اللہ کے رسول ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں۔ قال، میرے سرکار نے فرمایا، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ میرے سرکار نے فرمایا، جبریل، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو، و ملائکتہ اس کے فرشتوں کو مانو، و کتبہ اس کی تمام نازل کردہ کتابوں کو مانو، و رسولہ اور اللہ نے جتنے رسول پیغمبر نبی بھیجے ہیں ان کو مانو، والیوم الآخر اور آخرت کا دن یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، جسے ہم میدان محشر کہتے ہیں، آخرت کہتے ہیں، اس کو مانو، وبالقدر اور تقدیر کو مانو کہ تقدیر میں جو بھی اچھا برا ہوتا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ان 6 چیزوں کے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ یہ میرے سرکار نے ایمان کا ڈیفینیشن اور ایمان کی تعریف کر کے بتا دیا۔ اب ماننے کا مطلب کیا ہے؟ تو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان ساری چیزوں کو زبان سے بھی مانے، زبان سے اقرار کرے کہ ہاں ہم ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں، اور پلس دل سے ان کی تصدیق بھی کرے کہ ہاں ہم دل سے ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں۔ تو اسی کو کہا جاتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالجنان۔ ان ساری چیزوں کو زبان سے اقرار کرنا اور دل سے ماننا، یہ ایمان ہے۔ اب اگر کوئی شخص زبان سے اقرار کرے دل سے نہ مانے تو اس کا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ایسا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ ریجیکٹ فرما دیتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی میں 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن مقدس ہے، قرآن شریف کی میں نے یہ سورۃ البقرہ کھول لیا ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں 8۔ یہ آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، مگر اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مگر وہ مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف زبان سے کہتے تھے اور دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے۔ اب دوسری جگہ اور آگے بڑھیے۔ اب میں نے آپ کے سامنے یہ کھول لیا ہے سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 41۔ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من الذین قالوا، کچھ لوگوں نے کہا کیا؟ آمنا، ہم ایمان لے آئے، مگر انہوں نے کیسے کہا؟ بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہ سے، اپنے زبان سے کیول کہا، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل نے ایمان نہیں لایا۔ یعنی وہ زبان سے تو کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لے آئے، مگر دل میں ان کے ایمان نہیں تھا، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایمان کو ریجیکٹ کر دیا۔ کون سا ایمان خدا کی بارگاہ میں ایکسیپٹیبل ہے، مقبول ہے؟ وہ ایمان کہ انسان زبان سے بھی ان چیزوں کا اقرار کرے اور ساتھ ہی ساتھ دل سے بھی ان چیزوں کو مانے۔ تو زبان سے اقرار کرنا، دل سے ان چیزوں کو ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ پھر میں آپ کو آخر میں بتا دوں 6 چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ کو ماننا، اس کے فرشتوں کو ماننا، اس کی نازل کردہ تمام کتابوں صحیفوں کو ماننا، اور اللہ کے تمام رسولوں کو ماننا، آخرت کے دن یعنی میدان محشر کو ماننا، اور پھر تقدیر کو ماننا۔ یہ 6 چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے، میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد آگے جب آپ چلیں گے تو ایمان کے کئی شعبے ہیں۔ کہیں میرے سرکار نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کہیں میرے سرکار نے فرمایا النظافۃ نصف الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ تو اس طرح سے ایمان کے کئی شعبے ہیں، مگر بیسیکلی ان 6 چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے، اور ہر انسان کو ان ساری چیزوں کو ماننا چاہیے
اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچے ایمان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی من اتبع الہدی۔